بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء صدق اللہ مولانا العظیم۔ خلوص کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر صلاۃ و سلام کے ہدایہ عرض کرنے کے بعد، حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ یہ خوبصورت بزم جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، اللہ کی توفیق کا ثمر ہے۔ کوشش میں اور توفیق میں فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق سمجھنا ہو تو ایک مثال کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس وقت ابلیس بھی زندہ ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہے۔ زندگی دونوں کے پاس ہے، مگر فرق یہ ہے ابلیس کی زندگی مہلت ہے، عیسیٰ کی زندگی توفیق ہے۔ یہ اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ عناصر اربع سے بنے ہوئے اس جسم کے ساتھ جو کبھی نہیں تھا اور کبھی نہیں ہوگا، ان کی محفل میں آ جانا، جن کی ذات تو درکنار، جن کے ذکر کو بھی فنا نہیں ہے۔ خطیب بدل جاتا ہے، سننے والے بدل جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، مکان اور مقام بدل جاتا ہے، مگر ذکر کی تازگی برقرار رہے۔ وقت مختصر ہے اور وقت ویسے بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کے پہلے سانس سے لے کر آخری انسان کی ہجری تک کا بھی وقت مل جائے تو ابو طالب کے بیٹوں کے تنوں سے لگ کر اڑنے والے خاک کے ذروں کی نعت پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا ہے۔ زبانہ کھولو جی، بول سکتے ہیں۔ تو یہ تو ان کی کریمی ہے کہ ہمیں
اپنے ذکر میں بلا لیا، بٹھا لیا، اور وہ واقعی کریم ہے. وہ تو اتنے کریم ہے کہ لعنت کے لشکر سے بندہ لے کر اسے علیہ السلام بنا دیتے ہیں. شاید صاحب کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کچھ باتیں کیمرے بند کر کے، مائک بند کر کے تے چاہو بندیاں دے سامنے کیتی ہیں. آج انہی میں سے آپ سب بھی انہی 4 بندوں میں شامل ہیں. بندے 4 ہی ہوتے ہیں. تو انہی میں سے ایک بات انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، تعارفی گفتگو کا وقت نہیں ہے. ارشاد رب العزت ہے الرجال قوامون علی النساء. مختلف مترجمین نے اس آیت کا مختلف ترجمہ کیا. یاد رکھیے، ترجمہ مترجم کی ثوابدید پر منحصر ہوتا ہے. اس کی مرضی وہ متکلم کے کلام کا کچھ بھی ترجمہ کر لے، چاہے متکلم کی منشا ہو یا نہ ہو. ترجمہ کرنے میں اسے آزادی ہے، مگر تفسیر وہ بیان کرے گا جو متکلم کی منشا کو جانتا ہو. تھک کر نہ سنے، جاگ کر سنے. ترجمہ کرنے میں رعایت ہے، دائرہ وسیع ہے، مگر تفسیر وہ بیان کرے گا جو کلام کرنے والے کی منشا کو جانتا بھی ہو، مزاج کو سمجھتا بھی ہو. یہ کوئی نہ کہے کہ حضور کی ایک خاص طبیعت ہے. مصطفیٰ میں طبیعت نہیں ہے. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، حضور میں طبیعت نہیں ہے. کہیں تو جملہ بول کر آپ کے چہروں کی زیارت بھی کر لیتا ہوں. مصطفیٰ میں طبیعت نہیں ہے، محمد میں الوہیت ہے. اس خاندان کا کوئی بھی فرد وہ نفسیات کے تابع نہیں ہے، نفسیات کا حاکم ہے. تابع نفسیات نہیں، حاکم نفسیات. چونکہ یہ خود مالک شریعت. آپ میدان کربلا میں لے آئیں شریعت کو. حاجی صاحب، شریعت کہتی ہے جان کا خطرہ ہو تو نماز چھوڑ دو. مسلم اصول ہے شریعت کا. کوئی مسلک کی قید نہیں، کوئی عقیدے کی قید نہیں. آج بھی مسجد نبوی شریف کی میناروں سے بارش برسے تو اعلان ہو جاتا ہے الصلاۃ فی رحالکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کرو. بخاری شریف میں محبوب کی حدیث پاک موجود ہے. موسم خراب ہو تو اپنے گھروں میں نماز پڑھو، گویا یہ کہ جان کا خطرہ تو شریعت کہتی ہے نماز چھوڑ دو. اب شریعت کو لائیے میدان کربلا میں اور بارگاہ امام میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیجئے حضور آپ کے نانا کی شریعت ہے کہ جان کا خطرہ ہو تو نماز چھوڑ دیں. آپ کا قاتل سر پہ کھڑا ہے اور آپ کا سر سجدے میں، جان کیوں نہیں بچائی؟ فرمایا مجھے غور سے دیکھو، میں جان نہیں ہوں، میں ہی نماز ہوں. میں ہی نماز. خاندان محبوب کا ہر فرد حاکم نفسیات اور صاحب شریعت.
یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، الرجال قوامون علی النساء، 3-4 تراجم پہلے ذرا جلدی جلدی سنیے۔ اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء۔ اب مختلف مترجمین نے ترجمہ کیا، کسی نے لکھا اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے، کسی نے لکھا مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے، کسی نے لکھا مردوں کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا گیا ہے، کسی نے لکھا مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ یاد رکھیے یہ اس کی حکمت ہے، وہ برابر نہیں رکھتا، فضیلتیں عطا کرتا ہے۔ برابر نہیں رکھتا، برتریاں اور فضیلتیں عطا کرتا ہے۔ اس فضیلت کو اگر سمجھنا ہو تو لفظ رجل اور لفظ نساء پر ایک مختصر سی بحث کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں لفظ رجل مرد بطور جنس استعمال نہیں ہوا، بطور صفت استعمال ہوا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں اس کی تھوڑی وضاحت کروں۔ بطور جنس استعمال نہیں ہوا، کیا معنی ہوگا؟ مرد عورتوں پر افضل اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مرد نظر آتے ہیں، داڑھی شریف ہے، مونچھیں ہیں، ایک مردانہ حیت ہے، مردانہ حیت کی وجہ سے عورتوں پر افضل نہیں ہے، جنس کی وجہ سے افضل نہیں ہے، صفت کی وجہ سے افضل ہے۔ جنس اور صفت کا فرق سمجھنا ہو تو میدان خیبر میں آئیے۔ 39 دن گزارنے کے بعد 40ویں دن میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کل جھنڈا اس کے ہاتھ پہ دوں گا جو جنس میں بھی مرد ہوگا، صفت میں بھی مرد ہوگا۔ جس کی جنس بھی مرد ہے، جس کی صفت بھی مرد، جھنڈا اس کے ہاتھ میں عطا کروں۔ یہی تو فرق ہے ہمارا اور ان مقدس شخصیات کا۔ طواف کرتے وقت، طواف کرتے ہوئے اگر فاطمہ بنت اسد بھی عام نساء کی طرح ہوتی تو دیوار کعبہ کو پھٹتا دیکھ کر اپنے گھر چلی جاتی، خوف زدہ ہو کر ڈر کے اپنے گھر چلی جاتی۔ آپ نساء تو تھیں، نساء تو تھیں، مگر ابو طالب جیسے مرد کے لیے تھے۔ نساء تو تھیں مگر ابو طالب جیسے مرد کے لیے تھے۔ مرد جنس کی وجہ سے فضیلت نہیں رکھتا، ورنہ بہت سارے مرد ایسے گزرے ہیں تاریخ میں جو دیگر عورتوں سے ممتاز ہونا تو دور کی بات ہے، اپنی بیویوں سے بھی افضل نہیں ہے۔ فرعون مرد تھا کہ نہیں تھا؟ زور سے بولیے، فرعون مرد تھا کہ نہیں تھا؟ مرد تھا، مگر افضل کون ہے؟ آسیہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مرد ہونے کی وجہ سے مرد کو فوقیت، فضیلت اور برتری حاصل ہے، نہیں، اس کا تعلق خالصتاً صفت کے ساتھ ہے۔ آپ نساء تو تھیں مگر نساء میں بھی فرق ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ہماری نساء اور ہیں، اس خاندان کی نساء اور ہے۔ کیا فرق ہوگا ہماری عورتوں میں اور اس خاندان کی نساء میں اور عورتوں میں؟ فرق کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں ایک اصول ہے کہ ہر مذکر صاحب اولاد ہونے کے لیے ایک مؤنث کا محتاج ہے۔
اور ہر مؤنث صاحبہ اولاد ہونے کے لیے ایک مذکر کی محتاج ہے. یہ تذکیر و تانیث مقام عصمت میں نہیں چلتی. بات شاید مشکل ہے مگر میں کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں. ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے، ہر مرد کو بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت، ہر عورت کو صاحبہ اولاد ہونے کے لیے ایک مرد کی ضرورت ہے. مگر فرق کتنا بڑا، جس شخصیت کو اللہ درجہ بدول عطا کرے، زور سے بولیے اگر بول سکتے ہیں، جس شخصیت کو اللہ مقام عصمت عطا کرے، وہ بچہ پیدا کرنے کے لیے بھی مرد کی محتاج نہیں ہوتی. سیدہ مریم بدول تھی، والدہ عیسیٰ بدول تھی. اگر وہ بھی ہماری نساء کی طرح ہوتی تو جناب عیسیٰ کو پیدا کرنے کے لیے انہیں شوہر کی ضرورت ہوتی. تھوڑی تھوڑی ہاں کریں. یہ درجہ بدول ہے، یہ درجہ عصمت. اگر وہ ہماری عورتوں جیسی ہوتی تو انہیں بھی بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک شوہر کی محتاجی ہوتی، ایک شوہر کی حاجت ہوتی. مگر میرے نبی کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوفر نہ ہوتا. آپ یقین جانیں، یہاں تو خیر میں تکلف نہیں کرتا، بغیر تکلف کے اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں. مجھ جیسا بندہ تو اس حدیث پاک کی وضاحت کر ہی نہیں سکتا. اگر علی نہ ہوتے، حضور فرماتا، تو فاطمہ کا کوئی کوفر پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن مقدس میں جب اللہ نے اپنے آپ کو ساری مخلوق سے جدا بتانا تھا، رب نے جب اپنے آپ کو ساری مخلوق سے الگ بتانا تھا تو یہ لفظ کفر رب نے اپنے لیے استعمال فرمایا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، سارے بول گئے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ فرماتا ہے میرا بھی کوئی کفر نہیں. اور حضور فرماتے ہیں علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا بھی کوئی کفر نہ ہوتا. میں پھر کہتا ہوں، سبحان اللہ، محسوس فرمائیے گا میرے اور اپنے نبی کے فرمان کو. اللہ فرماتا ہے میرا بھی کوئی کفر نہیں، اور حضور فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا بھی کوئی کفر نہ ہوتا. ایک جملہ بول کے میں یقین جانے میری عبادت تو اسی جملے پہ ہو جائے گا. اللہ کا بھی کوئی کفر نہیں، اور حضور فرماتے ہیں علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا بھی کوئی کفر نہ ہوتا. علی و فاطمہ کا نکاح زوجیت کے لیے نہیں تھا، اس کی وحدانیت کو بچانے کے لیے تھا، توحید کی حفاظت کے لیے تھا، اس کی وحدانیت کو بچانے کے لیے تھا. کس پیمانے پر تولیں گے اس نساء کو جو کائنات کے افضل ترین مرد کے ساتھ؟ حاجی صاحب پوری تول گئی ہے. کائنات کے افضل ترین مرد کے ساتھ پوری تل گئی. الرجال قوامون علی النساء. اللہ فرماتا ہے میں نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی ہے. اور برتری کیوں نہ ہو جس بیوی کا لقب حجاب اللہ ہو. ابھی گفتگو ختم ہونے کے بعد نا گھر جا کر اس لفظ پر غور فرمائیے گا، بیوی کا لقب کیا ہے؟ حجاب اللہ. بولیے نا لقب کیا ہے؟ حجاب اللہ. پھر فرمائیے لقب کیا ہے؟ حجاب اللہ. حجاب اللہ کا معنی پتہ کہ حجاب اللہ کا معنی ہے اللہ کی چادر. اللہ کا حجاب.
اللہ کا پردہ. مریم بھی بطول تھی، جناب زہرا بھی بطول ہے، مگر یہ ایسی بطول ہے جس بطول کی با میں بائے بسم اللہ کے سارے معارف چھپے ہوئے ہیں. آپ بھی بطول تھی، یہ بھی بطول ہے، مگر لقب کیا ہے؟ حجاب اللہ. حجاب اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی چادر. کیسی چادر؟ یہ اسی چادر میں چھپا چھپا کے سیدہ زینب کو پالتی رہی ہے، جسے اللہ کی چادر کہتے ہیں. اسی چادر میں آپ چھپا چھپا کے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو پالتی رہی ہے. بڑا فرق ہے. بندہ، میں آپ بھی بولی چاہتا نا، بندہ بندیائی کے چنگا لگ جائے. آڈا بندہ اتھے لارے جتوں کچھ بڑھنا معلوم ہوتا ہو. فرشتے نور سے بنے، نور فرشتوں سے پہلے موجود تھا. میلاد میں آنے والوں یہی میلاد ہے، اپنی اوقات بھی یاد رہے، مصطفیٰ کی ذات بھی یاد رہے. فرشتے نور سے بنے، نور فرشتوں سے پہلے موجود. کاش کہ آپ زور سے بولیں. آدم مٹی سے بنے، مٹی آدم سے پہلے موجود تھی. جن آگ سے بنے، آگ جنات سے پہلے موجود تھی. یہاں سے اٹھاؤ قرآن مقدس اور رکھو اپنے سر پر اور مجھے بتاؤ آج کی رات محمد سے پہلے کیا تھا؟ حضور سے پہلے کیا تھا؟ یا وہ تھا اور یا وہی تھا؟ قد جاءکم من اللہ. اللہ فرماتا میں نے اپنی طرف سے بھیجا ہے. حضور کہاں سے آئے؟ اللہ کی طرف سے. نہیں، حضور کہاں سے آئے؟ اللہ کی طرف سے. اب آپ میں سے کوئی شخص میرے متعلق پوچھے کہ یہ کہاں سے آئے تو وہ کہے گا لڈن سے. میں لڈن سے تب آ سکتا ہوں جب پہلے لڈن میں موجود ہوں گا. میں بہاولپور ہوں تو لڈن سے تو نہیں آ سکتا. میں لڈن سے تب آ پاؤں گا جب میں پہلے لڈن میں موجود ہوں گا. حضور آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اس کا معنی ہے وہاں مصطفیٰ بھی موجود تھے، آنے والا بھی موجود تھا اور بھیجنے والا بھی موجود تھا. حاجی صاحب یہ مسئلہ مجھے آج آپ نے حل کر کے دینا ہے. مصطفیٰ بھی وہیں تھے اور خدا بھی. میرے خیال تھک گئے ہو، 11 تو پہلے ہی تھک گئے ہو. مصطفیٰ بھی وہیں تھے اور خدا بھی. دو میں کتھے آتے حاجی صاحب اتھے دو دی جا ہے. وہاں دو کی جگہ ہے. تو جڑا کرسی ہی کو رکھی بیٹھا ہے، یہاں سے بڑے لکھی ہو گیا آیت الکرسی واسعہ. بس یہ رک جائے. واسعہ کرسی، اس کی تو کرسی ایک ہے، ذاتہ دو ہے. کس کا اقرار کرو گے، کس کا انکار کرو گے؟ اب چور صاحب نے یہ کرسی صوفہ ایک رکھا تھا میرے آنے سے پہلے، تو میں تو اب اس پر بیٹھ گیا ہوں. اب اس پر کوئی دوسرا تو نہیں بیٹھ سکتا. جبکہ حضور بھی وہیں تھے، اللہ بھی وہیں تھا. یہ مسئلہ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ بڑی سادہ سی بات ہے. ہمارے صوفیہ مثال لیتے ہیں، کسی نے مہندی لگانی ہونا، مہندی تو مہندی کا پودا ہوتا ہے، اس پودے سے سبز رنگ کا مہندی کا پتا آپ توڑیں، پتے کا رنگ سبز ہوتا ہے، اسے آپ رکھیں، سکھائیں. جب سوکھ جائے تو اسے پیس کر پانی کے ساتھ گوندھ کر
ہتھیلی پر لگائیں، جب مہندی ہتھیلی پہ خشک ہو جائے تو اسے دھو کے جب صاف کریں گے تو ہتھیلی پہ سبز رنگ نہیں سرخ رنگ چڑھ جائے گا۔ جو خاموش ہے میری دعا ہے آج کی رات اللہ تعالیٰ خطیب بناوے۔ دعا تو چنگی جڑے چپ ہو نا رب تانوں خطیب بناوے تے ایہو جہا خاموش نگر تواڈے حوالے کر دے گے۔ پتے کا رنگ تو سبز تھا، یہ لال کہاں سے آیا؟ پتے کا رنگ تو بھائی سبز رنگ اور ہوتا ہے، لال رنگ الگ رنگ ہے، دو مختلف رنگ ہیں، مگر پتا سبز تھا، ہتھیلی پہ رنگ لال چڑھ گیا ہے۔ وہ لال کہاں پر تھا؟ لال اسی سبز کے اندر موجود تھا، اسی کے اندر موجود تھا۔ اللہ بھی وحدت کی تنہائیوں میں اکیلا تھا، اسے کرسی پہ۔ پھر سنیں، اللہ وحدت کی تنہائیوں میں اکیلا تھا، تے سونا تو وہ ہے جو حسن کا خالق ہو وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ وحدت کی تنہائیوں میں اکیلا تھا۔ ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب اس بے دل کا دل کرنے لگا کہ میں جو ایڈا سونا تو کوئی تو ہوئے جڑا مینوں ویکھتے دسے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر بتائے تو صحیح کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ پھر اس نے اپنے ہی صفات پر توجہ کر کے ایک آئینہ بنایا، ایک شیشہ بنایا، آئینہ بنایا۔ اس آئینے کو نور محمدی کہا جاتا ہے۔ سرکار کی برابری کا سوچنے والوں کو بھی ڈوب کے مر جانا چاہیے سوچ سمیت۔ میرا مصطفیٰ وہ آئینہ ہے جس میں حسن ازل نے پہلی بار اپنے آپ کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا۔ حضور وہ آئینہ جس آئینے میں ہم اپنا منہ دیکھتے ہیں، یہ تو ٹوٹ جائے تو ہم بازار سے دوسرا بھی خرید لیتے ہیں، دوسرا ٹوٹ جائے تو پھر چوتھا آ جاتا ہے، پھر 10واں، پھر 20واں، پھر 50واں، ٹوٹتے رہتے ہیں، ہم لیتے رہتے ہیں۔ وہ کیسا آئینہ ہے؟ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ایسا مال جڑا گودام وچ موک گیا ہے، فیکٹری وچ موک گیا، کیا مانا ہوا؟ دکان آئینہ ساز کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے خزانوں میں کسی شے کی کمی نہیں، مگر دوسرا محمد رب کے پاس بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس کا دماغ خراب ہو گیا، اپنی کتاب میں لکھ بیٹھا اللہ چاہے تو کروڑوں محمد بنا دے۔ صاحب کروڑوں کو تو آپ چھوڑیے، آپ یہ بتائیے اللہ چاہے تو دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ اب ہاں کریں تو بے ایمان، نہ کریں تو بے ایمان۔ اللہ چاہے تو اپنے جیسا دوسرا اللہ بنا سکتا ہے۔ اب اگر کہیں کہ جی ہاں بنا سکتا ہے تو پھر جو بن جائے وہ اللہ کہے گا۔ ایک اور فرمایا بھئی جو بن جائے وہ اللہ کہے گا، اور اگر کہیں کہ نہیں بنا سکتا تو پھر اللہ کل شیء قدیر کس بات کا؟ کچھ اصول ایسے ہیں جنہیں قدرت خود بھی نہیں توڑتی، مصطفیٰ بھی اس کے انہی اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ یہ بھی اس نے طے کر لیا تھا، یار کو بنا کر سانچہ عرش کے نیچے محفوظ کر کے اس نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ اب قیامت آ سکتی ہے، دوسرا محمد بن نہیں سکتا تو پھر آ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اپنی طبیعتوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اپنی اوقات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اپنے مزاج کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اچھا خون وہ ہوتا ہے جو محسن کے احسان کو یاد رکھے۔
ایک حدیث پاک میں نے ابھی اسی خطبہ جمعہ میں عرض کی تھی، اسی پر میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، سارا مضمون میں نے چھوڑ دیا۔ دیکھیے گا اتنا پیار اپنی امت کے ساتھ، اتنی محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کہ رب نے بٹھا کر 70,000 مرتبہ پوچھا۔ یہ منظر ذہن میں لائیں اگر لطف میلاد حاصل کرنا ہے، اتنے اعزاز سے پروٹوکول سے بلا کر 70,000 مرتبہ ایک ہی سوال کیا، محبوب تو محبوب آدن امتی اچھا چھوڑے یہ تب ہو گیا، کوئی ہو گیا مولا میری امت جو بول رہے ہیں آپ کو میری طرف سے سبحان اللہ ہے، اسی طرح مسکراتے رہیں، اللہ آپ کے چہروں کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے۔ چلو سونے ہو گیا، کوئی اور گل مولا میری امت سوچیں، کاؤنٹ کریں، 70,000 مرتبہ بے نیاز نے ایک ہی سوال کیا، کوئی بات کوئی بات کوئی بات۔ 70,000 مرتبہ میرے نبی نے ایک ہی جواب دیا، میری امت میری امت میری امت۔ جب امت کے متعلق یار کو اتنا فکر مند دیکھا تو حضور کو تسلی دینے کا طریقہ دیکھیے، فرمانے کا اچھا میرے سونے یہ جو 70,000 غیرت کے پردے میں نے آپ پر ڈالے ہیں، ان نے جو ایک پردہ چاہ اخیر چنگی کرے بولتے استقبال کرتے حدیث کا، یہ جو 70,000 حجاب ہائے غیرت میں نے آپ کی حقیقت پر ڈالے، ان میں سے ایک پردہ اٹھائیے، کیا تسلی دینے کا انداز ہے۔ حضور نے اپنی حقیقت پر پڑے ہوئے 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ غیرت کو مرتفع کیا۔ سرکار فرماتے میں نے ایک پردہ اٹھایا، لم یبق العرش ولا اللوح ولا القلم ولا الکرسی ولا الملائکہ، سرکار فرماتے میرا ایک پردہ اٹھا، عرش کا نور اڑ گیا، لوح کا نور اڑ گیا، قلم کا نور اڑ گیا، کرسی کا نور اڑ گیا، فرشتوں کے نور اڑ گئے۔ جیسے سورج چڑھے تو چراغ کا نور نہیں اڑ جاتا، سورج کی روشنی میں جیسے دیے کا اور موم بتی کا اور چراغ کا نور نہیں اڑ جاتا۔ سرکار فرماتے میں نے ایک پردہ اٹھایا، نوریوں کے نور اڑ گئے۔ میں نے عرض کیا مولا یہ کیا ہوا؟ فرمایا محبوب یہی تو طریقہ ہے آپ کو تسلی دینے کا، یہی تو دکھانا چاہتا ہوں۔ مولا کیا؟ فرمایا ابھی تو نے صرف ایک حجاب غیرت اٹھایا، نوریوں کے نور اڑ گئے۔ سوچ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب تیری حقیقت سے 70,000 پردہ اٹھاؤں گا، خاکیوں کے گناہوں کی کیا مجال تیرے سامنے دیکھ جا۔ خاکیوں کے گناہوں کی مجال ہے کہ تیرے انوار کا حقیقت کا سامنا کر سکتے۔ یہ ابھی ہم سلام و سلام پڑھتے تھے، ہم پڑھتے نہیں ہیں شفیع المذنبین، نقل نہیں پڑھتے شفیع المذنبین، یہ کیا ہے؟ یہ مذنبین کیا ہے؟ مذنبین تو مذنب کی جمع ہے جس کا معنی ہے گنہگار۔ شفیع کیا ہے؟ دو بھائی ہو نا، دو بھائی، ایک کا 10 مرلے کا پلاٹ اس طرف ہو، ایک کا 10 مرلے کا پلاٹ اس طرف، ساتھ ساتھ۔ ایک بھائی اپنے 10 مرلے کے پلاٹ کو بیچ دے کسی اور کو، شفیع بتا رہا وہ جو یہ والا بھائی ہے، جب اسے پتا چلے کہ میرے بھائی نے کسی اور کو پلاٹ بیچ دیا تو وہ بھائی سیدھا وکیل کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ میں پلاٹ خریدنا چاہتا تھا، میرے بھائی نے کسی اور کو سیل کر دیا، اب کیا کروں؟ تو وکیل کہے گا ہم جج صاحب کے سامنے شفا کا کیس کر دیتے ہیں۔
کیا کہتے ہیں؟ شفا کا کیس. وہ پوچھتا ہے یہ شفا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے شفا کا معنی یہ ہے بھئی جج صاحب حق تک دا بندہ اس نے غلطی سے کسی اور کو سیل کر دیا تو جج صاحب ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں گے, وہ پھر پلاٹ آپ اپنی مرضی سے خرید سکتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ شفا, یہ ہے شفا. حق تو اس کا بنتا تھا تو اسے دیں. سرکار کو شفیع اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر فرشتے گناہگاروں کو گھسیٹتے ہوئے جب جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے, محبوب بھی وکیل اور مدعی بن کر اللہ کی عدالت میں گناہگاروں پر شفا کریں گے. سرکار عرض کر سے باری تعالیٰ انہاں گناہگاروں دے حق تو میرا بندا, یہ فرشتے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ان پر حق تو میرا بنتا تھا, یہ تھے تو میرے, ہیں بھی میرے, تو فرشتے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ فیصلہ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے ہم سب کے لیے کہ جب وکیل بھی مصطفیٰ ہو, مدعی بھی مصطفیٰ ہو, تو وہ فیصلہ سوائے محمد کے کس کے حق میں کر سکتا ہے؟ یہ فرشتے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اللہ فیصلہ مصطفیٰ کے حق میں کرے گا. حضور گناہگاروں پر شفا کر کے اپنا حق جتا کر فرشتوں سے چھڑوا کر داخل جنت فرما دے گا. شفیع, یہ ہے شفیع. اب درود پڑھتے ہوئے جب شفیع المذنبین پڑھے تو یہ ترجمہ ذہن میں رکھیے, درود پڑھنے کا لطف آئے. حضور کو شفیع کہنے کا مزہ ہے, زندگی کا معمول بنائیں درود و سلام کی کثرت تاکہ مرتے وقت ہمیں شرمندگی نہ ہو. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ.